انسان کے حالات بدلنے کے لیے سب سے پہلا قدم اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غربت اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ انسان کی اپنی سوچ اور محنت سے جڑا ہوا ہے۔ غربت صرف جیب میں نہیں، سوچ میں بھی ہوتی ہے۔ غربت صرف جیب خالی ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ سوچ کا بھی ایک حال ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، تو یہی سوچ اس کو غریب رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں خیر ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی ہمت بڑھاتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب سوچ کو کیسے بڑھائیں، کیسے بنائیں؟ تو یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، ہو جائے گا۔ یاد رکھیے محنت اور جد و جہد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اپنی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کے کام سے کھاتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی محنت اور ہنر کے ذریعے روزی حاصل کرنا سب سے زیادہ بہتر ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، علم اور ہنر حاصل کریں۔ علم انسان کی سوچ کی وسعت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی وحی بھی یہی تھی کہ اقرا، پڑھو، یعنی ترقی اور کامیابی کا دروازہ علم اور سیکھنے سے کھلتا ہے۔ نمبر 3، غربت سے نکلنے کا عملی اصول یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو چھوٹا ہو مگر مستقل ہو۔ یہ صحیح بخاری، یعنی چھوٹا کام بھی اگر نیت اور تسلسل سے کیا جائے تو بڑی برکت بن جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ بے شک